بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مولانا یہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء ربط تو آپ کے سامنے گزرا ہے. نخصک بالعبادت ولا نعبد البقرۃ ولا نعبد آل عمران، اور یہ کہ وفقنا لاداء حقوق النساء، حقوق نساء کی توفیق بھی ہمیں دے دے. یا یہ کہہ دو کہ اللہ علوم کے دروازے کھول دو اور گائیں پرستی سے ہمیں بچا دو، اور انسان پرستی سے آل عمران کی عبادت سے اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچا دو، اور دسترخوان اور پیٹ کے لیے لڑنے سے بھی بچا دو، اور غیر اللہ اپنے غیر کے نام پر انعام اور جانور نامزد کرنے سے بھی ہمیں بچا دو، اور اہل اعراف سے بھی ہمیں بچا دو، اور یہ ہے کہ ہمیں اصحاب الانفال مجاہد بنا دو. کافروں سے اس وقت لڑتے رہیں یہاں تک کہ وہ توبہ کریں، اور ہماری توبہ کو بھی اسی طرح قبول فرما دے جیسے یونس علیہ السلام اور ہود اور نوح یوسف کو جس طرح آپ نے صبر کی توفیق دی، ہمیں بھی اس صبر کرنے کے بعد تسبیح کی توفیق دے دے جیسے کہ رات آپ کی تسبیح پڑھتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اصحاب الحجر جیسا ہمیں مکذب جھوٹا بھی نہ بنا دے. اپنی نعمت اور نحل کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں سیر آسمانوں کی سیر کرا دے. روحانی طور پر 15 پارے پورے ہو گئے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ 15 پارے پورے ہو گئے. یہ تو پہلے دن پورا قرآن کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو، چونکہ آپ حافظ نہیں ہے سمجھے، ورنہ ہر صورت کی آخری آیت کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے وہ بھی 5 منٹ کا کام ہے. کوئی مسئلہ ہے تو بعض چیزیں یہ بالکل آسان ہے. مسئلہ ہے سورۃ النساء لا نعبد البقرۃ ولا آل عمران، اور یہ کہ جنبنا اللہ آپ کو بھلا کرے ان فتنۃ النساء، عورتوں کی آزمائش اور دور اس سے ہمیں دور رکھ دے. پیٹ پر آدمی لڑتا ہے اس لیے ایمان بچاؤ اور عزت بچاؤ. خلاصہ یہ نکلا ایمان بچاؤ گائے سے، اور یہ کہ بت پرستی سے آل عمران سے ان کی عبادت نہ کرو، اور عزت بھی بچاؤ. سمجھے؟ عورتوں کے فتنے سے بچو. کچھ بڑا پڑ گیا حلال کا اہتمام کرو، مشرک نہ بنو، غیر اللہ کے نام پہ نامزدگی نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف میں سے آپ کو بنائے گا نہیں، انشاءاللہ مجاہد آپ کو بنا دے گا. کافروں سے لڑو گے وہ خود بخود انشاءاللہ توبہ کریں گے. آپ بھی توبہ فرمائے جیسے یونس علیہ السلام کی توبہ. صبر کرو. ہود اور ابراہیم انبیاء کا سورہ ہود میں ذکر ہے. یوسف آ گیا، اللہ کی تسبیح پڑھ دو رات اور ابراہیم کی طرح ہو گیا. 10-15 بار پورے ہو کیا. اس کے بعد مسئلہ سمجھو. اس صورت کا دعویٰ ہے مولانا، یہ صورت بھی مدنی ہے، 176 آیتیں ہیں. سورہ ممتحنہ کے بعد اس کا نزول ہے. نزول نمبر 92. سورت کا موضوع ہے دعویٰ سورت اصلاح معاشرہ. اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے کافروں نے چڑھائی کی. سب سے پہلی لڑائی بدر کی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اس کے بعد مشرکین نے اپنا بدلہ لے لیا احد میں. تو احد کے اندر بہت سے ساتھی شہید ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے قربان جاؤں پر. شہادت کے بعد ان کی عورتیں بیوہ بھی ہو گئی، بچے ان کے یتیم بھی ہو گئے. لہذا اب عورتوں کو حقوق، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا. یہ سونی عورت آپ دیکھ رہے، یہ اس بندے کے کالو خان کے چچزاد کے بھائی کے گھر میں. اب یہ بندہ مر گیا، اب اس کا وارث کو یا کر کے اس پر چادر ڈال دی، اس کی بیوی پہ چادر ڈال دی. اب یہ میری ملکیت میں ہے، یہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتا. میں خود اس سے نکاح کروں گا یا اس کو دوسری جگہ پر میں بیچوں گا، اس کے پیسے میں لے لوں گا. سمجھ شریف ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ ظلم. جس طرح پراپرٹی اور جائیداد پر وراثت چلتی ہے،
اسی طرح عورتوں پر بھی چلتی تھی، اس لیے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ یہ نہ کرو۔ ایک صورت یہ، اس کی بھی اصلاح آ گئی۔ یہ بھی تھا کہ یہ میری چچا کی بیٹی ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، اس کے حسن و جمال میں مجھے کوئی رغبت نہیں ہے، خوبصورتی سے میں متاثر نہیں ہوں، اس سے میں دلچسپی بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ دوسری جگہ نکاح کرے گی تو ساری پراپرٹی یہ کہ کوئی اور لے جائے گا اس کی، اور پھر یہ میرے ساتھ شریکہ ہے تو کوئی اور آدمی اس کا شوہر کر کے، لہذا اس سے میں خود نکاح کرتا ہوں تاکہ اس کی پراپرٹی جائیداد کسی اور کے پاس نہ جائے، اس میں مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے، بیوی کے حقوق اس کے ادا کرنا وہ بھی مجھے نہیں کرنا، صرف پراپرٹی کے لیے اس کو روکا۔ یہ صورت، یا اس سے میں نکاح کر رہا ہوں میرے چچا کی بھی، ایک تو پراپرٹی کو دبانے کے لیے بس پیسے لٹکے رکھا ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے، دوسری بیوی ہے ان سے مزے لیتا ہوں، دوسری تیسری چوتھی۔ ایک صورت یہ، اور ایک صورت یہ ہے خوبصورت، مجھے اس میں دلچسپی بھی ہے، اس سے شادی بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کی مہر مثل یہ اعلیٰ قسم کی خاندان ہے، اس کی مہر مثل 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ اس کی مہر مثل ہے، لیکن میں اس کو دیتا ہوں 10,000 روپے۔ یہ بھی ظلم ہے عورتوں کے ساتھ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ بلا پڑ گیا؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک، اسی طرح دیگر بے حیائی، تو وراثت کے مسائل، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق۔ پھر یہ کیا ہوتا، میرا ایک عزیز مر گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ لڑائی کے قابل نہیں ہیں، وہ دفاع کے قابل نہیں ہیں، ساری پراپرٹی ہم لیں گے، اس کے یتیم محروم ہیں، چونکہ ہم قوم سے دفاع کر رہے، ملک کی طرف سے جنگ ہم لڑ رہے، یہ معصوم بچے ہی محروم۔ تو وراثت کا مسئلہ، یتیموں کا، یتیم خواتین کا، ان کی نکاح کا مسئلہ، یہ سارے کے سارے صورت میں آ گیا۔ کافروں سے جہاد بھی ہو گیا، سفر میں نکلنا پڑا تو پھر کیا کرو، تیمم کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا، جہاد کے لیے گئے نماز میں قصر کرو، یہ سارے احکام اس میں خلاصے یہ نکلا۔ اور امیر کے احکام کیا ہے، مامور کی ذمہ داریاں کیا ہے، امیر کی کیا ہے، پورے گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے، یہ پورا اصلاح معاشرہ ہے صورت۔ یہ ہو گیا اصلاح معاشرہ صورت کا موضوع ہے۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، آدم علیہ السلام، ایک صورت یہ ہے کہ آدم پیدا ہو گیا، آدم پیدا ہو گیا، اور آدم کی پسلی سے اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا، لیکن غیر فطری طور پر پیدا ہو گئی، تو ہوا تو آدم کا جز ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اس کا، جیسے کہ مشہور ہے ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہے، سمجھتا ہے؟ یعنی ان المرأة سے مراد ہوا ہے، ہوا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہو گئی۔ ایک مسئلہ یہ ہے جی، مشہور بھی یہی، لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی اپنے اولاد سے، اب یہ آدم کی بہن شمار ہوگی یا آدم کی بیٹی ہوگی؟ بہن ہے تب بھی ناجائز، اور بیٹی ہے تب بھی ناجائز، اسے استمتاع کس طرح کر رہا ہے؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عام معروف طریقے اس کے مطابق نہیں ہوا، یہ خرق عادت والی صورت ہے، اس لیے نکاح آپ نے کر لیا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسری صورت مفسرین کی رائے یہ کہ نہیں، حضرت حوا آدم سے پیدا نہیں ہے، جس مٹی سے، جس گارے سے آدم کو بنایا گیا، آدم کی پیدائش کے بعد اسی مٹی کے، اسی کیچڑ کے باقی مادہ سے حضرت حوا کو بنایا۔ اب دونوں کا جنس ایک ہو گیا، دونوں کا مادہ ایک ہو گیا، دونوں کی ماہیت ایک ہو گئی، لیکن یہ کہ آدم کی بیٹی نہیں ہوگی، آدم کے جسم سے پیدا نہیں، آدم کا حصہ نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے ایک نحوی ترکیب کی، اور کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آدم کا جز ہو تو آپ نے پڑھا ہے استمتاع بالجز کی حرمت، اپنے جز سے نفع حاصل کرنا، نکاح کرنا یہ حرام ہے، اور یہ حرمت عقلی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس زمانے میں اجازت تھی آدم، بھائی اپنے جز سے استمتاع کی حرمت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کی شریعت میں اجازت ہے اس لیے ہوا سے نکاح ہوا، اس لیے کہ اس کی حرمت عقلی ہے، اور الافعال التي نهي عنها حسا لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، اس لیے یہ مذہب صحیح ہے کہ آدم بھی مٹی سے پیدا ہے، ہوا بھی مٹی سے پیدا ہے، لیکن یہ کہ آدم کی جسم سے پیدا نہیں۔ اور وہ جو حدیث ہے ان المرأة خلقت من ضلع، یہ من تشبیہ کے لیے کالضلع، عام عورتوں کے بارے میں کہ عورت ٹھیڑی ہے پسلی کی طرح، اگر پسلی جیسے آپ کی پسلیاں یہ ٹیڑھی ہے،
اب اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور لیکن اسی ٹھیڑا پن میں سے کام لے لو۔ عورت سے بھی اسی طرح جن سے عورت سے کام لے لو۔ عورت کو مکمل آپ سیدھا کر دیں، وہ سیدھا نہیں ہوگی جب تک پسلی کو سیدھا کرنا بھی مشکل ہے۔ زیادہ زور لگاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ عورت پر زیادہ زور لگاؤ سیدھا کرنے کے تو طلاق دو گے اور کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت یہ ہے آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں ہے بلکہ مٹی سے حضرت حوا بھی پیدا ہے۔ اب وہ جو اشکال ہے الافعال التي نهي عنها حسن لا تختص حرمتها بشریعت دون شریعت، وہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ آدم استمتاع بالجزء نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا جز نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں مٹی سے پیدا ہے۔ پھر اللہ نے عالمی مثال کے اندر ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کر دیے، سوائے اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ گھوڑا گھوڑی، گھوڑا گھوڑی، گدھا گدھی، دمبا دمبی، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، مرد عورت، جوڑی جوڑی پیدا کی۔ اس کے بعد ان کا تبالد، خلاصہ یہ نکلا کہ ہر مخلوقات کے ہر نوع میں سے ہر نوع کی جوڑی اللہ نے پہلے پیدا کی۔ لہذا یہ اشکال ختم ہو گیا کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے، جواب یہ کہ مرغی پہلے، اس لیے کہ مرغا مرغی یہ دونوں پہلے پیدا ہو گئے، اس کے بعد انڈوں کا سلسلہ بھی ان انڈوں سے۔ پھر مخلوقات میں بعض مخلوقات وہ ہے تبالد و تناسل، ابتداء اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، انسانیں، گائیں، دمبا دمبی، بکرا بکری، دیگر بڑے بڑے جانور، ہیکل، ان میں تبالد ہوتا ہے۔ ہر ایک کے نو نر مادہ نر مادہ نر مادہ اللہ نے پیدا کیا، ان میں پھر تبالد و تناسل۔ دوسری مخلوق وہ ہے جو مٹی سے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان میں تبالد و تناسل نہیں ہے، یا گند سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ گندے کیچڑ ہیں، اس سے مچھر اور بہت سے اللہ کو چیزیں، ان میں تبالد و تناسل نہیں ہے، بس وہ پیدا ہو کر کے براہ راست گند سے اور گندے پانی سے یا مٹی سے پیدا ہو کر کے بہت سے کیڑے، بس وہ چلتے ہیں، ان کی ایک محدود عمر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تیسری ایک مخلوق ہے جو مٹی سے پیدا ہوتی تو مٹی سے پیدا ہے لیکن ان میں تبالد و تناسل ہوتا ہے، جیسے کہ مچھلیاں، یا اب یہ پانی ہے نا، یہ آپ کے تبرکات والا پانی آپ نے دیکھا ہے، اب اس میں مچھلی بہت ہے، تو مچھلی تو اس میں کسی نے ڈالی نہیں ہے لیکن مچھلی خود بخود پیدا ہے، مچھلی خود بخود اس سے مٹی سے بنتی ہے، مٹی سے بننے کے بعد پھر مچھلیاں واپس میں ٹیوشن پڑھاتے ایک دوسرے کو، پھر تبالد و تناسل ہوتا ہے۔ ابتداء وہ مٹی سے پیدا ہوتے پھر تبالد و تناسل۔ ایک مخلوق وہ ہے جو مٹی سے پیدا ہے اور ان میں تبالد و تناسل، دوسری مخلوق وہ ہے جو مٹی سے پیدا ان میں تبالد و تناسل نہیں، جلدی مر جاتے ہیں، مچھر ہے یا گند وغیرہ سے پیدا۔ تیسرے جو مٹی سے پیدا ہے لیکن مٹی سے پیدا ہونے کے بعد پھر ان میں تبالد و تناسل ہے، وہ ہر مٹی سے، اب بھی انسان اب روزانہ مٹی سے پیدا نہیں ہوگا، وہ ابتدا شروع ہو، لیکن یہ کسی بھی جگہ حوض میں پانی جمع کر دو، چند دنوں کے بعد اس میں مچھلی بن جائے گی۔ یہ تین قسم کی مخلوقات میرے والد صاحب نے بتا دی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ مسئلہ کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہے اور پھر اپنی جز کے ساتھ آپ کس طرح استمداد کر رہا ہے، اس اشکال کا جواب ختم ہو گیا۔ یا ایھا الناس، ربط مولانا سورہ اس میں ما قبل والی صورت میں یا ایھا الناس اتقوا تھا، آمنوا اصبروا وصبروا واتقوا اللہ لعلکم، یہاں بھی یا ایھا الناس اتقوا ہو گیا مولانا۔ وہاں پر بھی کچھ قواعد تھے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، یہاں بھی صورت کے اندر بھی ہوں گے، یہ ان میں اللہ آپ کو بھلا کر ربط ہے۔ یا ایھا الناس، ایمان والے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اپنے رب سے ڈرا کرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے نفس واحدہ سے آپ کو پیدا کر دیا، آدم علیہ السلام، وخلق منھا زوجہا، وخلق منھا زوجہا، اس میں سے اس کی بیوی کو بنا دی، یہ مشہور مسلک کے مطابق، جب مضاف نہ نکالو، دوسرا کو وخلق من جنسہا زوجہا، اب جنس نکالا، وخلق منھا کمن وخلق من جنسہا وجنس آدم هو التراب، بولو سمجھے، اس کے جنس میں سے اس کی بیوی کو بنا دیا، اس کے مادہ میں سے اس کی بیوی کو بنا دیا۔ اب دو ہو گئے،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، دونوں میں سے اللہ پاک نے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ پاک نے پھیلا دی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اب اگر آج آدم علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائے اور اماں ہوا، تو پھر کہیں گے واہ ہماری محنتوں نے رنگ لایا. 7 ارب انسان ہے اس وقت. کتنے؟ 7 ارب سے بھی زائد ہے. 7 ارب میں سے 2.5 ارب 3 ارب جس میں مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو اور سکھ، یہ سارے 2.5 ارب میں یہ سارے آ جائیں گے. باقی کتنے بچ گئے؟ 7 ارب میں سے باقی کتنے بچ گئے؟ ہاں 4.5 ارب یہ چائنا والے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے جب اتنے زیادہ ہے چائنا والے تو عین ممکن ہے کہ یاجوج و ماجوج و انہی میں سے، جیسے حضرت اقدس عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر حضرات کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، نفس واحدہ سے آپ کو پیدا کی، اس لیے ابا آدم علیہ السلام ہے. یا نفس ناطقہ ہے تو پھر اس میں مرد اور عورتیں دونوں آگے. وخلق منھا زوجہا، اس کے جنس میں سے اس کی بیوی کو بنا. وبث منھما رجالا کثیرا، تثنیہ کی طرف ضمیر بھی تثنیہ کی لوٹا ہے. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، کبھی تثنیہ کا ضمیر ہوگا، تثنیہ مذکور ہوگا، اس کے طرف تثنیہ راجع کریں گے. جیسے کہ فنسیہما کا نہیں، وہ نہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، واو کے ساتھ عطف ہے، 2 ہے، ضمیر تثنیہ کی لوٹا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، 2 چیزیں ضمیر بھی تثنیہ کی ہو گیا. اور کبھی واو کے ساتھ عطف نہیں ہوگا، او کے ساتھ ہوگا تب بھی. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، حالانکہ نبی لکھتے ہیں کہ او کے بعد جیسے کہ آگے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ آیا مسئلہ سمجھے؟ اب لہو اخن و اختن آگے آ کر کے مفرد کی ضمیر لوٹا ہے. عام طور پر قاعدہ ان کا یہ ہے کہ او کے عطف ہوگا ایک، لیکن میں نے عرض کیا کہ او کے عطف ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ کو تثنیہ کی ضمیر لوٹا ہے. کیا ہے ضمیر؟ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. تو کبھی تثنیہ جو ہے نا اس کی طرف ضمیر بھی تثنیہ کی. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، 2 چیزیں آگئے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، خیال کر لینا. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، تثنیہ. اور کبھی او کے ساتھ عطف ہوگا تب بھی تثنیہ کی ضمیر. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. اور کبھی 2 چیزیں ہوں گے لیکن ان میں سے ضمیر معطوف علیہ کی طرف راجع ہوگا یا معطوف کی طرف راجع ہوگا. 2 چیزیں ہوں گے لیکن ضمیر ایک لوٹائیں گے، معطوف علیہ یا معطوف. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اب الیہ کی ضمیر تجارت کی طرف راجع. 2 چیزیں آ گئی لیکن تجارت معطوف علیہ کی طرف ضمیر. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا الیہا، تجارت معطوف علیہ یا معطوف کی طرف ضمیر راجع ہوگا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون الذهب والفضة، معطوف کی طرف، پہلے معطوف علیہ کی طرف. سمجھ لیں؟ اڑے ہو گیا؟ 3 صورتیں ہوگی. چوتھی صورت یہ کہ دونوں مراد ہوں گے لیکن دونوں میں سے ایک ضمیر ان کی طرف لوٹائیں گے، ہوں گے دونوں مراد. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ان یرضوہ معنی یہ بلکہ کیا ہے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. 4 صورتیں ہوگی. 5ویں صورت وہی جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ہوگا تثنیہ، ضمیر لوٹے گی تثنیہ کی لیکن مراد ان میں سے ایک ہوگا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، نسیا حوتہما، نسیا، حالانکہ ناسی حضرت یوشع تھا، موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے.
नसियाहुमा, अरे कुछ मैंने पढ़ा, इसका ख्याल कर लें। ये 5 सूरतें बताई मौलाना साहब। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व ख़लक़ मिन जिनसिहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा, फैला दिया इनमें से बहुत से मर्द व निसान और औरत। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी, उस अल्लाह से डरा करो, तसाअलून बिही, जिसका वास्ता दे करके एक दूसरे से अल्लाह के नाम पर आप मांगते रहते हैं। वल अरहाम, और इत्तक़ू अल अरहाम, और कतर रहमी से बचो, अल्लाह आपका भला करे, रिश्तों के तोड़ने से बचो, समझे, रिश्तों के तोड़ने से बचो। हज़रत हमज़ा की किरात है वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, बोलो किरात मुतवातिरा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। इस वक्त इसमें ज़ाहिर का अतफ़ होगा ज़मीर मजरूर पर। हो गया। अब आपके नहव का कानून क्या है? नहव का कानून यह है कि ज़मीर मजरूर पर इसमें ज़ाहिर का जब अतफ़ करते हैं तो फिर इआदतुल जार अलल मातूफ़ ज़रूरी है। मौलाना जिन किरातों में है वो किरात मुतवातिर है, वल अरहाम में। अब आपका नसफ़ी कहता है कि शाज़ुन, ये लोग कहते हैं शाज़, चूँकि नहव के ख़िलाफ़ है। नहव का कानून ये है ज़मीर मजरूर जब अतफ़ होगा तो इआदतुल जार अलल मातूफ़ ज़रूरी है। जैसे कहते हैं मररतु बिका व बि ज़ैद, किसको समझ में आ गया? ये उसके खिलाफ, इसलिए कहा कि ये शाज़ है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते शाज़ नहीं है बल्कि तुम्हारा ईमान शाज़ है। जब किरात किरात मुतवातिरा है, मुतवातिर किरात है, किरात सबा में से है, तो शाज़ आपने कैसे कहा? समझे? इसलिए हज़रत फरमाते कि युख्शा अलैहिल कुफ़्र, कि इतने बड़े इमाम गुजरे इन पर कुफ़्र का अंदेशा है। ऐसी बात कर दी किताब किरात मुतवातिरा को कहा इन्होंने, इन पर कुफ़्र का अंदेशा है। अल्लाह की बंदो कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। हज़रत अक़दस रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत चूँकि विफाक के सदर थे, तो हज़रत की किताब में लिखा हुआ होता है, बुखारी की शरह 20-30 जिल्दें, उसकी बड़ी बड़ी जिल्दें, एक जिल्द 800-900 सफ़ात की, उसमें लिखा होता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब अलैहि में ही ज़मीर है, व आलिहि, आल इसमें ज़ाहिर का उस पर अतफ़ हो रहा है, और वाला आली नहीं बल्कि व आलिहि। तो पंजाब के एक मुंडिया ने शेखुल हदीस ने लिखा कि कानून ये मररतु बिका व बि ज़ैदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि, और तू कहते है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। मातूफ़ पर इआदतुल जार नहीं कर रहे हैं। आपको हदीस पढ़ाना भी हराम है, बुखारी पढ़ाना भी हराम है, आपको बुखारी की शरह लिखना भी हराम है, मिशकात की शरह भी, नफ़ातुत तनक़ीद भी इसी तरह, बुखारी की शरह कश्फुल बारी भी इसी तरह, सीरत की किताबें वो भी इसी तरह, तफसीर आपकी बन रही है वो भी इसी तरह, जितने किताबें आपके। और अफसोस इस पर है कि विफाक का सदर आपको किसने बनाया, और अफसोस है देवबंद पर कि देवबंद से तू कैसे फारिग हो गया। तुझे देवबंद की तरफ देवबंद का फाजिल कहना भी हराम है, सदर विफाक बना हराम है, बुखारी की शरह लिखना हराम है, आपको हदीस पढ़ाना ही हराम है। ये हिदायत नाम का मसला आपको याद है। हज़रत जी ने असातिज़ा को बुलाया, मैं मौजूद नहीं था, फरमाया भाई ये इसने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, आप लोग क्या कहते हैं? सब ने कहा हज़रत बिल्कुल सही है, एतराज़ जो उसने किया बिल्कुल सही है नहव के एतबार से। तो हज़रत फरमाया कि अब मेरी किताब में लाखों मकामात पर आया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, तो मैं कितनों को ठीक करूँगा? लाखों मकामात पर आया, 1000 2000 होते 5000, कितनों को हम ठीक करेंगे? और इसने जो रगड़ा दिया है, हज़रत बड़े परेशान थे। और उस मुंडे ने जो है ना, मुंडे ने अपनी खबासत में कोई कमी नहीं की थी, समझे? मुंडे ने, वो भी कोई शेखुल हदीस था। मैं भाई महबूब ने मुझे कहा, दफ्तर वाले ने कि हज़रत बुला रहे, मैं आ गया। असातिज़ा उठकर चले गए थे, फरमाया ये ख़त पढ़ो। मैंने ख़त पढ़ा तो मैं हंसने लगा, ख़त मैंने फेंका। हज़रत फरमाया क्यों? मैंने कहा ये टट्टू है हज़रत, ये आदमी टट्टू है, समझे?
اس نے خود کتابیں دیکھی بھی نہیں. حضرت فرمایا کیسے ٹٹو ہے؟ اعتراض اس کا بالکل صحیح ہے. کافیہ میں اسی طرح، شرح جامی بھی اسی طرح سمجھے. میں نے عرض کیا حضرت یہ بصریین کا مذہب ہے. ہم لوگ کوفی ابو حنیفہ والے لوگ ہیں. کوفیوں کے ہاں اعادۃ الجار علی المعطوف ضروری نہیں ہے. اس پر پھر یہ قرات متواترہ، اس پر نصفی نے اعتراض کیا، دوسرے بڑے بڑے اماموں نے اعتراض کیا کہ شاذ اس کو کہا. تو علامہ آلوسی نے کہا ان کے ایمان شاذ ہے، ان پر کفر کا اندیشہ ہے کہ متواتر قرات کو ٹھیک ہے بالکل نحو کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. ہم لوگ کوفی مصریوں کی اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے جوتے کیوں سیدھا کریں. اور پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بتاؤ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وعلی آلہ تو نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ پھر حوالے جا کر کے حضرت کو کافی حوالے میں نے رات کو نکال کر کے دے دیا، صبح کو حضرت کو دے دیا. حضرت نے خط لکھا، 2-3 دن کے بعد مجھے خط لکھا. اس کو حضرت نے خط لکھا، آپ نے مجھے تو جاہل کہہ دیا لیکن اللہ کے بارے میں کیا کہو گی؟ اس لیے کہ قرآن میں بھی اسی طرح متواتر ہے. پھر حضرت اس پہ جو شروع ہو گیا اس کو جو رگڑا مگڑا دیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے. اس وجہ سے کئی انشاءاللہ ترکیبیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان ترکیبوں میں قاعدہ کی مخالفت ہے. اس لیے قواعد تابع للتواتر ہے لیکن المتواتر لیس بتابع للقواعد ہے. خاص طور پر قرات متواترہ جو سمجھے. ایک مسئلہ یہ سمجھو. دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ سمجھو، کیا جس مفسر نے اس کو شاذ قرار دیا وہ کافر ہوگا؟ نہیں. اب سمجھو علامہ زاہد الکوثری نے بڑی اچھی بات کی. وہ فرماتے ہیں کہ متواتر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک متواترات مشہورہ التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ، دوسرے وہ متواترات ہوتے ہیں یعرفها اصحاب الفن، اصحاب الفنوں کو جانتے ہیں. تو قرات سے جیسے کہ مفسرین ناواقف ہے، اگر کسی مفسر نے کسی قرات کو شاذ کہا یہ متواتر مشہور نہیں ہے، تو اس عدم شہرت کی بنیاد پر اللہ کا بھلا کرے ہر بندہ نہیں جانتا، فن والا جانتا ہے، تو ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کو ظالم و ذل قرار نہیں دیں گے. جیسے انذرتہم کو دوسری قرات ہے انذرتہم، تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہے. آمن یؤمنو کا قاعدہ اس میں تھوڑی لگتا ہے، سمجھے. تو اس لیے لوگوں نے کہا والمعتزلی قد اسال ادب، یہ بڑا بے ادب انسان ہے، سمجھے، چونکہ وہ متواتر ہے. اس پر کیسے یہ بات کی؟ چلیے گا مولوی صاحب. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتے ان کے توڑنے سے بھی بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، علیکم رقیبا کے ساتھ متعلق ہے اللہ تم پر نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تم پر یہ ہے کہ نگرانی فرماتے رہتے ہیں. وآتوا الیتامى، چونکہ اصلاح معاشرہ صورت کا مضمون ہے. وآتوا الیتامى اموالهم، یتیموں کو بلوغیت کے بعد ان کا مال دے دو. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ وآتوا الیتامى، اب یتیم بے اعتبار ما کان کا ہوگا لیکن الآن کی نہیں ہوگا. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ولا تتبدل، یتیم کے مال خبیث کو اپنے مال حلال کے ساتھ نہ ملاؤ. تمہارے حق میں یتیم کا مال اللہ کو دیکھو. میرے کسی عزیز کا باپ مر گیا، اب وہ یتیموں کا مال بڑا میں ہوں، اس کو میں اللہ کا تجارت اس میں کرتا ہوں، اس مال کی نگرانی بھی کرتا ہوں، کر لوں. لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ 5 روپے 10 روپے 20 روپے اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کر کے اپنی بیوی کو دے دیا، آپ نے کھا لیا. تو یتیم کا مال انہ خبیث فی حق کا، بولو وَيَجْعَلُ مَالَكَ خَبِيثًا، تیرے مال کو. اس لیے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، یتیم کا مال مراد ہے، اس کو بدل نہ دو. فرماتے کہ بالطیب، اپنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حلال کے ساتھ آپ کا مال حلال ہے اس کے ساتھ نہ کرو، ورنہ خلط ملط ہو کر کے آپ یہ کی مسئلہ بنے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کے مال کو مضمومةً إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. لا تاکلوا اموالہم، یتیموں کی مال کو نہ کھاؤ مضمومتاً، حال کونہا مضمومتاً الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے. بھائی یتیم کا خرچہ دے رہے ہیں نا، یتیم بھی کھا رہا ہوں کے لیے سبزی مبزی بھی لینا اپنے گھر کے لیے. ماشاءاللہ آپ کے 10 بچے، یتیم 3 ہیں، 20 روپے کا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سبزی لے لی، اور 10 روپے یتیم کے 10 روپے، تو 10-12 بچے تو تیرے، یتیم والے تو 2 ہیں. اس طرح بھی ملاتے ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ جیسے محتم صاحب مدرسے کا پیسہ اور اپنا ملاتا ہے، وہ بھی یتیموں کا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
مضمومتن الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے. ایک دوسرا یہ کہ الی خود ماں کے معنی میں لا تاکلوا اموالکم ما اموالہم، لا تاکلوا اموالہم ما اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے. ان اکل مال الیتیم، انہو ضمیر کا مرجع ہے، ان اکل مال الیتیم، یتیم کی مال کو کھانا، انہو کان حوبا کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. ہو گیا مولانا؟ ان اکل مال الیتیم، یتیم کی مال کو کھانا، انہو کان حوبا کبیرہ، بہت بڑا گناہ. وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، یتیم خواتین کے بارے میں اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے. میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کی چچا کی بیٹی ہے، یتیم ہے، آپ اس کے حسن و جمال میں آپ کو پوری دلچسپی ہے، لیکن حق مار ان کا 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے اور ظالم تو اس کو 10,000 دیتا ہے. یہ بھی انصاف نہیں ہے تیرے طرف. یا یہ کہ آپ کے عزیز ہے، یتیم ہے، اس کا مال اور پراپرٹی ہے، اس کے حسن و جمال میں بخاری میں آتا کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے نکاح کرتے ہیں تاکہ اس کی پراپرٹی اور جائیداد میرے پاس آ جائے. سمجھے؟ یہ انصاف نہیں ہے. تو اس لیے جب اس کو آپ کما کو بیوی والے مقام دیں گے بھی نہیں، سمجھے، اور یہ ٹھگیاں دے رہے ہیں، تو اس کو آزاد رہنے دو، اس کو دوسری جگہ نکاح کرو، اور اس کے علاوہ تم دوسرے عورتوں سے نکاح کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں اگر تمہیں اندیشہ کہ انصاف نہیں کرو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر فرماتے جو تمہیں پسند آ جائے، اللہ کا جو تمہیں خوش لگے، ماں کا بیان آگے، مِّنَ النِّسَاء، عورتیں، دیگر عورتوں سے نکاح کرو. حَالَ كَوْنِهِنَّ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، درالے کہ 2 اور 3 اور 4. تکرار معنی ہے لیکن خیال کر لینا اس طرح ہے مولانا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2، درالے کہ 2 یا 3 یا 4، یہ واو او کے معنی میں، مثنیٰ او ثلاثہ او رباع، یہ واو او کے معنی میں. کچھ بھلا بڑھ گیا؟ جیسے کہ او واو کے معنی میں ہے. آپ کو پتا ہے مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ او کو واو کے معنی میں لیا. یا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم، اگر 2 سزاؤں کو قاضی جمع کر کے کسی کو دے دے اجازت ہے. یہ او کو واو کے معنی میں لیا. ہاں، یا 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو. اب شین و یا اور عین و ہا بولو، شین و یا اور عین و ہا. یہ کہتے کہ واو جمع کے لیے 2 اور 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. بولو، ان کو جمع کر کے 9 شادیاں آپ کر سکتے ہیں. کچھ بلا بڑھ گیا؟ انہی شین و یا اور عین و ہا کا ایک گروپ اور ہے، وہ یہ کہ 18 شادیاں، وہ بھی اسی سے ثابت ہے. جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں دیگر عورتوں سے کرو. درحال کہ 2 کتنے ہو گئے؟ 2 4 3 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. 4 4 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 18. واو سے ملا کر کے سب کو ملا کر 18 شادیاں کرو. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور اس گروپ کا کہنا یہ کہ علی مشکل کشا نے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اماں فاطمہ کے وصال کے بعد پیارے علی نے 4 شادیاں کی اور 14 لونڈیاں رکھی. تو لونڈیاں کس کے لیے؟ طواف کے لیے ہوتی ہیں. ارے بولو، لونڈی کس لیے ہوتی ہے؟ ہاں، لونڈی بھی تو بستری کے لیے ہوتی ہے نا. تو 4 بیویاں اور 14 لونڈیاں کتنے ہو گئے؟ 18. اس لیے یہ سنت 18 کی. حضرت اقدس نے پیارے علی نے کوشش کی اماں فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی عاتکہ سے نکاح کرنے کی. ان کا وہ مسلمان ہو گئی تھی، سمجھے بھائی جان، اور ان کا بیٹا اکرمہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. ان سے نکاح کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری نکاح، تیسرا، چوتھا، 3 4 نکاح آدمی کرے، میں محمد اس کی اجازت دیتا ہوں، اجازت ہے، لیکن مجھے برداشت نہیں ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو کوئی پریشان کرے. اسی لیے لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت حبیب اللہ فی نکاح رجل واحد. عدو اللہ اور حبیب اللہ
ابو جہل عدو اللہ میں حبیب اللہ، حبیب اللہ اور عدو اللہ کی بیٹیاں ایک نکاح آدمی کے نکاح میں علی کو بولو میری بیٹی کو طلاق دے دے، لیکن قربان جاؤں علی تھوڑی ایسا کرتا تھا، علی نے طلاق نہیں دی۔ اور جب رسول پاک کا وصال ہو گیا 6 مہینے تک اماں جی بھی بیمار رہی، اماں فاطمہ میرے ماں باپ قربان جائیں، اس کے بعد اماں جی بھی انتقال ہو گیا، تو حضرت علی نے، بابا طاقتور آدمی تھا، آپ کو اللہ خیبر لے جائے، خیبر کے گیٹ کو ایسا کر کے ادھر پھینکا، یہ شاید آپ کے یہ 600-700 لڑکے بھی اس کو اتنا پھینک نہ سکے، سمجھے؟ وہاں جا کر کے آدمی کو رونا آتا ہے، کعب بن اشرف کے قلعے پر اور ان کے خیبر کے کس طریقے پر ان کے گیٹ کو اٹھا کر کے علی نے پھینکا اور ایسے جھنجھوڑا، فاتح خیبر۔ حضرت نے 14 شادیاں کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، تو تقریباً 11 کو کہا جاتا، ورنہ 9۔ روضۃ المحبین میں حافظ نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ کہ حضرت نے 18 شادیاں کی، اور بعض نے لکھا کہ 22 شادیاں کی، سمجھے؟ اس لیے ایران میں اب بھی اسی طرح ہمارے سنیوں میں بلوچوں میں ہے، مرد وہ ہے کہ 2 سے شادی شروع ہو اس کی۔ ایران میں جو علماء ہیں وہ 2 کے ہیں، ایک والے کو تو اس کو مولوی بھی نہیں سمجھتے، اس کو کہتے پتہ نہیں نامرد ہے کیا، اب بھی سمجھ رہی ہے؟ لیکن آپ کرے 2 بھی کرے، 3 بھی کرے، 4 بھی کرے، لیکن ہمارے بلوچ کہتے ہیں کہ کتا جب ہڈی کھائے تو ہڈی کو بھی دیکھے موٹی نہ وہ پھنس نہ جائے اندر، کچک کی ہڈا وا وہ تکی نے ماں پچاری۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے نا، فکروا فی الخروج قبل الولوج، بولو فکروا فی الخروج قبل الولوج، اس مصیبت میں داخل ہونے سے پہلے نکلنا بھی سوچنا۔ وَإِن خِفْتُمْ اللہ، اگر تم ڈرپوک ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیمات کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو تمہیں خوش لگے عورتوں میں سے، درا حال کہ 2 اور 3 اور 4، آپ نے پڑھا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ معدول عن الوصفیت ہے، سمجھے؟ ان میں وصفیت بھی ہے اور معدول بھی ہے، اسنان اور ثلاث اور اربع سے، یہ معدول بھی ہے اور وصفیت بھی، اس وجہ سے غیر منصرف۔ لیکن یہ رباع تک ہے، اور خماس اور سداس آیا اس میں اضافہ بھی کرتے تو بخاری کہتے کہ نہیں، ان عادات کو غیر منصرف عرب استعمال کرتے، اس سے زیادہ نہیں کرتے، سمجھے؟ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعدلوا بین النساء، عورتوں کے درمیان جب 2-3 بیویاں ہوں گی تو میں عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا وَاحِدَةً، تو پھر ایک بیوی نکاح کرو، او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا یہ کہ جو تمہارے ہاتھ جس کے مالک بن رہے ہیں، مانا لونڈیاں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لونڈیاں رکھو۔ لونڈیوں کا سلسلہ اب بھی باقی ہے، اگر ملا ہیبت اللہ اعلان کرے کر سکتا ہے۔ یہ 1936 میں اور 35 میں کوئی معاہدہ ہوا بین الاقوامی کہ اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر یلغار اور دھاوا بولے اور اس پر فاتح بن جائے، وہاں کے باشندوں کو، مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک وقتی موقت ایک معاہدہ ہے، مسلمان ممالک نے، اقوام متحدہ نے دستخط کرا، لیکن لونڈیوں کا سلسلہ اب بھی باقی ہے۔ آج بھی اگر ملا ہیبت اللہ یہ اعلان کر دیں کہ آپ اپنے ان وعدوں کے اور اپنے ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہے، جب آپ نہیں کر رہے ہم بھی نہیں کریں گے، لہذا ہم پکڑیں گے، ہم بنائیں گے، لونڈی بنائیں، تو بنا سکتے آپ۔ اب دیکھیں، اب سمجھ میں آ گیا، سبحان اللہ، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ اللہ کا قریب تر ہے، بھی اللہ تعولو، کیا بھی اللہ تجورو، کہ آپ ظلم نہیں کریں گے، سمجھے؟ ایک بیوی ہوگی، نہ رہے بانسرا بجے بانسری۔ وآتوا النساء صدقاتہن، یہ بھی اصلاح معاشرہ میں سے، عورتوں کو اللہ کا بھلا کرے دے دو صدقاتہن، ان کے اللہ کا بھلا کرے کہ مہر ان کے دے دو، نہلتاً خوشی کے ساتھ اللہ کو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ خوش ہو جائیں آپ سے کوئی چیز، انشے کوئی چیز معاف کر دیں، تو فرماتے ہیں کہ انشے میں نفساً، اس سے یہ نفس تمیز اللہ کا بھلا کر محفظ عن الفاعل، فَإِن طَابَ نَفْسُهُنَّ، بولو فَإِن طَابَ نَفْسُ، اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے اللہ کو کسی چیز سے گزر جائیں، یعنی اپنے حق مہر میں سے کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوا ہنیًا مَرِیًّا، رچ بس کر کے مزے سے کھاؤ، یہ تاکید ہے، ہنیًا مری خوشگوار، اور اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ اس سے رچتا ہوا کھاؤ، تو یہ تاکید ہے، دونوں الفاظ مزے سے کھاؤ، آپ کو اجازت ہے، لیکن حق مہر عورت کا حق ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، بے وقوفوں کو جو کہ سفیہ ہے ان کو مال نہ دو، اموالکم کا معنی اموالہم،
اگر آپ کا یتیم بالغ ہو گیا، اس کا مال آپ کے پاس ہے، لیکن وہ سفیہ ہے، کم عقل ہے، مال اس کو نہ دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ، سمجھے؟ لیکن ان کے مال کو آپ کا مال قرار دیا گیا تاکہ آپ شفقت مزید فرمائیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس میں اللہ پاک نے تمہارے لیے سرمایہ بنایا، ذریعہ معاش اور قیام بنایا، اسی سے تو تم قائم ہو، سمجھے بھائی؟ تمہاری زندگی تمہارے گھر کا سلسلہ ان کا بھی، اس وجہ سے یہ مال ان کے ہاتھ میں تصرف کے لیے نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا كَمَانَ وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا، اسی مال میں سے ان کو کھلا دو، لیکن مال اپنے پاس رکھو۔ وَاقْسُوهُمْ، اسی میں سے ان کو پہنا دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور والی بات جائز طریقوں ان سے کہہ دو، بیٹا تجھے تجربہ نہیں ہے، تو ناواقف ہے، تو بے وقوف ہے، اور مال کو اڑائے گا، اور جب تجھے سمجھ بوجھ آ جائے گی تو ہم آپ کا مال آپ کو دے دیں گے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے امتحان لے لو، آزماؤ ان کو کہ ٹھیک ہو گیا، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، نکاح کے موقع کو پہنچ جائے، حتیٰ ابتدائی ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان سے صلاح اور ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے سمجھ محسوس کرو، آنستم کا ترجمہ کرو گے احسستم، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے سمجھ بوجھ اگر آپ محسوس کریں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال پھر یہ کہ ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور فرماتے ہیں کہ اس کو یہ کہ اسراف کر کے، اڑا کر کے، وَبِدَارًا، جلد بازی کر کے، ارے بابا یہ یتیم 2 سال کے بعد بالغ ہو جائے گا، مال کا نگران میں اب دبا دبا کر کے کھاؤ، اس کی بلوغیت سے پہلے بہت کچھ بناؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اس کو حال بھی بنا سکتے، مفعول لہ بھی بنا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا حَالَ كَوْنِكُمْ مُسْرِفِينَ وَمُبَادِرِينَ، حَالَ كَوْنِكُمْ مُسْرِفِينَ وَمُبَادِرِينَ، مفعول لہ بھی بنایا، اور اللہ آپ کو لگا حال بھی۔ مخافت ان یکبروا، اس بات سے ڈرتے ہو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، اپنے مال کو لے لیں گے، اس سے پہلے جو کچھ کرو۔ ہاں، مال کی نگرانی کرنے والا آدمی، ومن کان غنیا، نگرانی کرنے والا، یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والا اگر غنی ہو تو فلیستعفف، تو وہ کھانے سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا دے، وہ ان کے مال کو یہ کہ نہ کھائے۔ ومن کان فقیرا، اگر مال کی نگہداشت کرنے والا فقیر محتاج ہے، فلیاکل بالمعروف، جائز طریقے سے کھائے۔ آپ یتیم کے لیے تجارت کر کے حیدرآباد جا رہے ہیں، عام گاڑیوں میں، درمیانہ گاڑیوں میں آپ کا کرایہ 200 روپے لگتا ہے، 500 روپے لگتا ہے، لیکن آپ گاڑی بک کرتے ایک آدمی کے لیے، یہاں سے گاڑی بک کر کے 10,000 میں جاتے ہیں، واپس آتے، یہ ٹھیک نہیں، سمجھے؟ اور عام ہوٹل سے 600 روپے کا آپ کا کھانا بنتا ہے، 1000 کا، ایئر کنڈیشن والے اسپیشل ہوٹل میں جا کر کے 5000 روپے ایک آدمی کے کھانے کا، یہ ناجائز، یہ عام معروف نہیں ہے۔ ومن کان فقیرا، جو آدمی فقیر ہو، یتیم کا والی، فرماتے فلیاکل بالمعروف، وہ دستور کے مطابق کھائے۔ فاذا دفعتم الیہم اموالہم، جب یتیم کا مال وہ بالغ ہو گیا، آپ اس کو اب یتیم باعتبار ماں کا نہ کہ، جب مال ان کو دے دو، بالغ ہو گیا، فاشہدوا علیہم، اس پر گواہ بنا دو۔ یہ اشہدوا استحباب کے لیے، گواہ بناؤ، بابا یہ بچہ، یہ یتیم، یہ میرے کفالت میں تھے، یہ اس کے ابا کی پراپرٹی ہے، یہ جائیداد اس کی، میں نگہداشت کرتا تھا، یہ سمجھ بوجھ اس میں نہیں تھا، نابالغ تھا، اب بالغ ہو گیا، تم لوگ گواہ بناؤ، یہ سارا اس کا حساب کتاب، تاکہ آئندہ کل جا کر کے آپ سے تلخی نہ ہو جائے، قاضی کے پاس جام کر کے رپورٹ نہ دے اس نے میرے مال کو کھایا، پورا گواہ بھی بنا دو۔ وَكَفَى اللَّهُ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے بطور حساب کار کے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، حساب آپ سے لے لے گا۔